ویلکم ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ ناول عشق کے جنون کی تیسری قسط۔ پیپرز کے بعد وہ فارغ تھا۔ رزلٹ آنے سے پہلے اس نے مسکان کو شادی کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت وہ یونیورسٹی کینٹین کے گوشے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب حماد نے ذکر چھیڑا، میرا خیال ہے ہمیں شادی کر لینا چاہیے۔ اتنی جلدی کیسے ممکن ہے؟ ابھی تک تو پاپا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور پھر میری تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی۔ انکل کی موت کا جتنا افسوس تمہیں ہے مجھے اس سے کم نہیں۔ وہ صرف تمہارے بھی باپ نہیں، ایک اچھے انسان بھی تھے، لیکن ان کا ہم ساری زندگی سوگ نہیں منا سکتے، کیونکہ سوگ منانے سے جانے والے لوٹا نہیں کرتے، اور بخدا اگر ہمارے سوگ منانے سے انہیں لوٹنے کا ذرا سا بھی امکان ہوتا تو میں ساری زندگی شادی نہ کرتا۔ باقی جہاں تک تمہاری تعلیم کا تعلق ہے تو یہ دنیاوی تعلیم کس کام کی؟ تم کوئی سوشل ورکر تو نہیں ہو، نہ کوئی کاروباری عورت ہو، پھر ایم بی اے کی ڈگری کا کیا فائدہ؟ محترم، پاپا ایک وسیع کاروبار ترکے میں چھوڑ گئے ہیں اور بھائیوں کے ساتھ میں بھی وارث ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے سارا کاروبار ملازمین پر چھوڑ دوں گی؟ میں کس لیے ہوں؟ یا مجھ پر اعتبار نہیں؟ اپنی جان سے بڑھ کر اعتبار ہے۔ پھر یہ کہ تھوڑا انتظار نہیں ہو سکتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تم سے دوری مجھے زہر لگتی ہے، اس نے محبت جتائی۔ دور کب ہوں؟ وہ شوخی سے ہنسی، پاس ہی تو بیٹھے ہوں۔ مجھے تو فون پر بات کرنے اور یوں بیٹھ کر بات کرنے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ فون پر بھی تمہارے لمس سے محروم رہتا ہوں اور یوں بھی چھو نہیں سکتا۔ ہا ہا ہا، اس نے کہکا لگایا۔ تو تصویر پر گزارا کر لو نا۔ مسکان کی ہنسی یقیناً ترنم سے بھرپور تھی، مگر وہ فریحہ کے سحر میں گرفتار تھا۔ اس خوبصورت ہنسی نے اسے بالکل متاثر نہیں کیا۔ محبوبہ کو اگر چاہے جانے والے کے چہرے پر اپنی اداؤں کا اثر نظر نہ آئے تو وہ بے چین ہو جاتی ہے، عجیب قسم کی تشنگی اور بے چینی محسوس کرتی ہے۔ مسکان بھی تو عورت ذات ہی تھی، اسے بھی یہ بات شدت سے کھلتی، مگر وہ اس کی توجیہ سے قاصر تھی کہ آخر کیوں کبھی کبھی اس کا دل حماد سے عجب جاتا ہے، کیوں اسے حماد کی چاہت میں کمی نظر آنے لگتی ہے۔ اس وقت بھی اپنے کہکے کے جواب میں حماد کا نارمل چہرہ اسے بالکل اچھا نہ لگا۔ شوخی بری ہنسی کا اثر اس کے چہرے سے غائب ہو گیا۔ اس کی کیفیات سے بے خبر حماد اپنی روح میں بولا، بتاؤ نا کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں اس بارے؟ اور وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ ارے واہ، تم نہیں تو کیا تمہاری سہیلیاں بتائیں گی؟ کیا 2-3 سال صبر نہیں ہو سکتا؟ 2-3 ماہ بھی نہیں ہو سکتا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے جناب، میں آپ کی خواہش نہیں ٹکرا سکتی۔ اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیج دینا، بھائی فہیم سے مل کر سب طے کر لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پلکیں حیا سے جھک گئی تھی۔ اس وقت اگر حماد کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہوتی تو اسے محسوس ہوتا کہ وہ حیا آلود چہرہ فریحہ کے بے باک چہرے سے کتنا خوبصورت، دلکش اور پرکشش ہے، مگر حماد کسی اور کے عشق میں مبتلا تھا، اور محبوب اگر بدصورت بھی ہو تو کسی دوسرے کا حسن متاثر نہیں کرتا۔ فریحہ تو خود حسن کا شہکار تھی۔ مسکان غربت کی کیا دال گلتی۔ تم نے اسے بتایا ہے میرے بارے؟ آج بتا دوں گی۔ اور یوں بھی اس نے خود بھی ایک متوسط گھرانے میں شادی کی، یقیناً میری پسند پر ناک بھون نہیں چڑھائے گا۔ تو پھر کب بھیجوں ابو جان کو؟ جب جی چاہے، یہ کہہ کر وہ آہستہ سے ہنسی۔ یہ نہ ہو آج بھیج دو؟ حماد بھی اس کے انداز پر ہنس پڑا۔ دوسری طرف اگلے 3-4 دن وہ مسلسل ایک ہی اسکول کی نگرانی کرتا رہا جہاں کسی غریب کے بچے کا تعلیم حاصل کرنا ناممکنات سے تھا۔ 5ویں دن اسے موقع مل گیا۔ وہ نہایت پیاری سی بچی تھی، اس کی عمر 5-6 سال کے قریب ہوگی۔ چھٹی کے وقت بچے گیٹ سے باہر نکلتے اور پارکنگ ایریا میں منتظر قیمتی گاڑیوں میں بیٹھنے لگتے۔ اس بچی نے دائیں بائیں دیکھا اور اپنی کار کو موجود نہ پا کر واپس مڑنے لگی۔ وہ دھڑکتے دل سے آگے بڑھا اور اس کا بازو تھامے ہوئے بولا، چلو گڑیا، اپنی گاڑی وہاں کھڑی ہے۔ اس نے معصومیت سے پوچھا، آپ نئے انکل ہیں؟ ہاں گڑیا، میں نیا ڈرائیور ہوں۔ اور وہ اطمینان سے سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑی۔ چند قدم لینے کے بعد دانیال نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اسے گود میں اٹھا لیا۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد ہی مجھے اسے خالی ٹیکسی نظر آئی جو اس کے اشارے پر رک گئی۔ دانیال نے پچھلی نشست سنبھال لی۔ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی، انکل یہ گندی گاڑی ہماری تو نہیں ہے؟ کار آج پاپا لے گئے ہیں، دانیال نے اسے پیار سے بچکایا۔ وہ تو نہیں چاہتا تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور کو کوئی شک گزرے۔ پاپا کی تو اپنی کار بھی ہے، پھر وہ مما کی کار کو کیوں لے گئے؟ پاپا کی کار خراب ہو گئی تھی گڑیا، وہ خود اس گندی کار میں جاتے نا۔
اچھا کل سے وہ اس کار میں جائیں گے، اب خوش؟ ہاں اب ٹھیک ہے، اس نے معصومیت سے سر ہلا دیا۔ رستے میں کولڈ ڈرنک شاپ پر دانیال نے اسے آئس کریم بھی لے کر دی، اس کے ساتھ اس نے چند چاکلیٹس بھی لے لی تھی۔ گھر سے تھوڑی دور اس نے ٹیکسی رکوائی اور ڈرائیور کو فارغ کر کے نیچے اترایا۔ انکل ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بچی کافی چلاک تھی۔ گڑیا یہاں سے ہم پیدل جائیں گے۔ کیوں انکل، گاڑی میں چلے نا؟ نہیں، اپنی گڑیا کو میں گود میں اٹھا کر چلوں گا۔ دانیال نے اسے اٹھایا اور وہ ہنسنے لگی۔ انکل آپ بہت اچھے ہیں، پہلے والا انکل مجھے گود میں نہیں اٹھاتا تھا۔ اچھا میری گڑیا کا نام کیا ہے؟ دانیال نے اس کے پھول سے گال کو چوما۔ ماہین، امی جان ماہی کہتی ہیں۔ اچھا، اس نے لہجے میں مصنوعی حیرانی سموئی۔ وہ فخریہ لہجے میں بولی، پاپا مجھے گڑیا رانی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں، اس نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ انکل آپ مجھے روزانہ لینے آئیں گے نا؟ دانیال کے ہاتھ سے دوسری چاکلیٹ چپتے ہوئے اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں اب تو میں روزانہ اپنی گڑیا رانی کو لینے آؤں گا۔ اس کے لہجے میں حقیقی پیار کی جھلک تھی۔ پہلی دفعہ بھیجے جانے والی منگنی کی انگوٹھی اگر واپس نہ آئی ہوتی تو وہ بھی شاید اتنی بچی کا باپ ہوتا۔ انکل یہ ہمارا گھر تو نہیں ہے؟ وہ جیسے ہی گھر کے دروازے میں داخل ہونے لگا وہ تیزی سے بولی، یہ میرا گھر ہے گڑیا، پر مجھے تو اپنے گھر جانا ہے، امی کے پاس جانا ہے۔ وہ مچل گئی۔ پاپا نئی کار لے کے آئیں گے نا، اس میں چلیں گے۔ یہ پرانی والی تو گندی تھی، تم نے خود کہا کہ یہ گندی کار ہے، تو گندی کار میں اپنی گڑیا رانی کو کیسے لے جاتا؟ پاپا کس وقت آئیں گے کار لے کے؟ بس آنے والے ہی ہوں گے، اس نے بہلایا۔ اسی وقت ماں کمرے سے نکلی اور حیرانی سے بولی، دانی یہ کسے اٹھا لایا ہے؟ پتہ نہیں ماں، کس گلشن کا پھول اکیلی پھر رہی تھی، میں گھر میں لے آیا کہ اعلان کرا دوں گا، جس کی ہوئی لے جائے گا۔ کتنی پیاری ہے، ماں نے ممتا بھرے لہجے میں کہا۔ آنٹی میں امی کے پاس جانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ آنٹی نہیں میں دادی ہوں، میری شہزادی۔ دانیال کے ماں اسے بے ساختہ چومنے لگی۔ اچھا داؤد، اس کی معصومیت بھرے الفاظ نے عائشہ خاتون کو بے عقل سا کر دیا تھا۔ دانی سنا ہے یہ مجھے دادو کہہ رہی ہے، ہائے او میرے ربا، کب مجھے دادی کہنے والی پیدا ہوں گی؟ پہلے ان کی ماں تو پیدا ہونے دو اماں، حسرت سے کہتے ہوئے وہ برچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ ماہین بھوکی تھی، گو اس کلاس کے لوگ ایسے گھروں میں پکا کھانا تو درکنار چکھنا بھی معیوب سمجھتے ہیں، مگر وہ معصوم بچی ان کلاسوں سے مبرہ تھی۔ رات کی بچی ہوئی مسور کی دال تازہ روٹی کے ساتھ اس نے بڑی رغبت سے کھائی تھی۔ عائشہ خاتون کے ہاتھوں سے کھانا کھانے کے بعد وہ اسی کی گود میں ہی لیٹ گئی اور اس سے باتیں کرتے کرتے چند ہی لمحوں کے بعد اسے نیند آ گئی۔ اماں اسے چارپائی پر لٹا دو۔ نہیں پتر، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ اس کی ماں اسے گود میں سلانے پر ہی بضد رہی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں گیا۔ بچی کا اسکول بیگ اپنے ساتھ لانا وہ نہیں بھولا تھا۔ اب اسے بچی کے والد سے رابطے کی کوئی صورت پیدا کرنی تھی، اور اس کی یہ مشکل ماہین کی ہوم ورک بک نے آسان کر دی، جس پر اس کے والد کا موبائل نمبر لکھا ہوا تھا اور یہ نمبر اس کی ساری کاپیوں پر درج تھا۔ لازماً یہ اس کے والد یا والدہ کا کام تھا۔ نمبر اپنے پاس نوٹ کر کے وہ باہر نکل آیا۔ دوسری طرف اتنے بڑے گھرانے میں رشتہ طلب کرنے کے لیے جانا اس کے والد کو بہت مشکل لگ رہا تھا، مگر بیٹے کی ضد کے سامنے سے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ سیٹھ داؤد کے محل نما کوٹھی کے سامنے ٹیکسی سے اترتے ہوئے حماد کے والد رفیق علی کو 1% بھی یقین نہیں تھا کہ انہیں ہاں سننے کو ملے گی۔ اس کے برعکس اس کے دل میں توہین کا اندیشہ جاگزی تھا۔ خود حماد کا دل بھی ڈانا ڈول ہو رہا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ ایک مرتبہ تعزیت کے سلسلے میں یہاں آ چکا تھا، مگر آج معاملہ دوسرا تھا۔ جی کس سے ملنا ہے؟ ان کے گیٹ کے قریب پہنچنے سے پہلے مستعد چوکیدار نے آگے بڑھ کر استفسار کیا۔ معذب ہونے کے باوجود اس کے لہجے میں چھپا تحکم محسوس کیا جا سکتا تھا۔ سیٹھ فہیم سے ہماری ملاقات طے ہے، حماد نے باعتماد انداز میں جواب دیا۔ جناب آپ کا نام؟ حماد علی، اور یہ میرے والد صاحب ہیں رفیق علی۔ انہیں وہیں رکنے کا اشارہ کر کے چوکیدار پیچھے مڑا اور ذیلی کھڑکی کھول کر ساتھی چوکیدار کو ان کی آمد کی غائیت بتانے لگا۔ دوسرے چوکیدار نے غالباً انٹرکام پر ان کے متعلق کسی سے اجازت لی تھی کہ چند منٹ بعد انہیں اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ آئیں جی، چوکیدار نے ان کے لیے گیٹ کھولتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ محل نما کوٹھی کا وسیع صحن عبور کر کے وہ اندرونی عمارت کے قریب پہنچے۔ وہاں ان کی رہنمائی کے لیے ایک ملازم کھڑا تھا۔ انہیں ہمراہ لے کر وہ ایک سجے سجائے ڈرائنگ روم میں پہنچا اور صوفہ سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، آپ بیٹھیں جناب،
سیٹھ صاحب کو اطلاع کر دی ہے، وہ آیا ہی چاہتے ہیں۔ وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئے۔ چند منٹ بعد ایک ملازمہ چائے کی ٹرالی دھکیلتی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ٹرالی درجنوں لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ چینی کا پوچھ کر ملازمہ نے 2 کپ چائے بنا کر انہیں پکڑائی اور ان کے سامنے رکھی ٹیبل پر کھانے کی مختلف اشیاء چن دیں، اور ٹرالی دھکتی ہوئی وہ نکل گئی۔ اس کا والد رفیق علی سخت مرعوب نظر آ رہا تھا۔ اتنے قیمتی صوفے پر وہ زندگی میں پہلی مرتبہ بیٹھا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ سیٹھ فہیم سے کس طرح اس کی بہن کا رشتہ طلب کرے گا، جبکہ اس کے اندازے کے مطابق ان کے ملازموں کی تنخواہ بھی اس سے زیادہ ہونی تھی۔ بیٹے نے اسے بری طرح پھنسا دیا تھا۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ وہ بمشکل چائے پی پائے تھے کہ سیٹھ فہیم ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ وہ بے ساختہ کھڑے ہو گئے۔ پلیز بیٹھیں۔ فردن فردن دونوں سے مصافحہ کر کے سیٹھ فہیم نے انہیں بیٹھنے کا کہا اور خود ان کے سامنے نشست سنبھال لی۔ تو آپ کا نام حماد ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کر رکھا ہے۔ ان کے بیٹھتے ہی سیٹھ فہیم نے بغیر کسی تمہید کے حماد کا انٹرویو لینا شروع کر دیا۔ جی جناب۔ حماد کا لہجہ خود بخود مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ تو حماد صاحب، بات یہ ہے کہ مسکان مجھے بہن نہیں بیٹی کی طرح عزیز ہے۔ میں کبھی یہ نہ سنوں کہ آپ نے اسے دکھ دیا ہے۔ باقی مجھے تمہاری شخصیت میں کوئی بات قابل اعتراض نظر نہیں آ رہی۔ صرف ایک شرط پیش کروں گا، مسکان کو والدین سے علیحدہ رکھو گے؟ اینڈ سال۔ سیٹھ فہیم نے ایک ہی منٹ میں بات مکمل کر دی تھی۔ دونوں کے دل میں پرورش پانے والے اندیشے بھگ سے اڑ گئے تھے۔ حماد کی کچھ کہنے سے پہلے رفیق علی نے جواب دیا، سیٹھ صاحب، میں خود شادی شدہ اولاد کو اپنے ساتھ رکھنے کا قائل نہیں ہوں۔ حماد کا بڑا بھائی بھی شادی کے بعد ہم سے علیحدہ رہ رہا ہے، اور حماد کے لیے بھی علیحدہ مکان کا بندوبست کر دوں گا۔ نہیں محترم، سیٹھ فہیم نے نرم لہجے میں کہا، آپ کو مکان کا بندوبست کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسکان کی اپنی کوٹھی موجود ہے، اور باقی لامحلہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بیٹے سے ملنے نہیں آ سکتے یا بیٹا آپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہماری طرف یہ روزانہ آپ لوگوں کو ملنے جا سکتا ہے، آپ کی مالی امداد کر سکتا ہے، بس ہماری بہن کو اس کے لیے مجبور نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے سیٹھ صاحب۔ جواب اس بار بھی رفیق علی نے ہی دیا تھا۔ حماد کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ اتنا مشکل مرحلہ اس آسانی سے عبور ہو جائے گا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اوکے، پھر سیٹھ فہیم کھڑا ہو گیا۔ کھانے کا وقت ہو گیا ہے، چلے ہمارے ساتھ کھانا تناور فرمائے۔ باقی شادی کا پروگرام کل پرسوں تک آپ کو مل جائے گا۔ معذرت چاہیں گے سیٹھ صاحب، کھانا ہم کھا کر آئے ہیں، اب اجازت لیں گے۔ رفیق علی کو کبھی عمرہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کا تماشا بن جائے۔ جیسے آپ کی مرضی۔ سیٹھ فہیم نے اصرار نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں اس سے مصافحہ کر کے وہاں سے نکل آئے۔ دوسری طرف سلمان شاہ نے میٹنگ روم کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ بمشکل دروازے تک پہنچا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے ناگواری سے موبائل نکالا اور اسکرین پر نگاہ ڈالی۔ کال گھر سے تھی، اسے ریسیو کرتے بنی۔ یس سلمان، ماہین اسکول سے غائب ہے۔ اسے اپنی چہیتی بیوی سدرا کی پریشانی میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ کیا؟ اس کے قدم میٹنگ روم کا دروازہ عبور نہ کر سکے، مگر کیسے؟ ڈرائیور آج رش کی وجہ سے چند منٹ لیٹ گیا ہوگا۔ وہاں پہنچا تو ماہین موجود نہیں تھی۔ اسکول سٹاف سے پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ چھٹی کے وقت تک اپنی کلاس میں موجود تھی۔ یوں بھی چھٹی سے پہلے اسکول سے کسی بچے کا اپنی مرضی سے باہر آنا ناممکن ہے۔ وہ چھٹی کے وقت ہی پر باہر نکلی اور اب اس کا پتہ نہیں۔ سلمان کو لگا سدرا رونے کو ہے۔ خود اسے بھی محسوس ہو رہا تھا گویا کسی نے اس کا دل مٹھی میں دبا لیا ہے۔ ماہین ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، کسی سہیلی کی گاڑی میں نہ بیٹھ گئی ہو۔ میرا مطلب ہے اس کے کسی ساتھی کے باپ، بھائی یا ڈرائیور نے ساتھ نہ بٹھا لیا ہو۔ سلمان بیوی سے زیادہ خود کو تسلی دینے کا خواہاں تھا۔ اس صورت میں اس کو اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ اتنا غیر ذمہ دار کوئی نہیں ہوتا کہ پرائے بچے کو گھر میں بٹھائے رکھے۔ اچھا میں آ رہا ہوں، رونا مت، اللہ پاک بہتر کرے گا۔ رابطہ منقطع کر کے اس نے میٹنگ روم کے سامنے کھڑے چپڑاسی کو میٹنگ ملتوی ہونے کی اطلاع ارکان میٹنگ تک پہنچانے کا حکم سنایا اور لمبے ڈگ بھرتا دفتر سے نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار گھر کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ زیر لب وہ اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ دفتر سے نکلے اسے 10-12 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس کا موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ انجان نمبر دیکھ کر وہ کال کو منقطع کرنے لگا تھا کہ اچانک اسے یاد آیا
کسی طرح نے ماہین کی تمام کتابوں پر اس کا نمبر لکھ رکھا تھا۔ یہ خیال اسے کال ریسیو کرنے پر آمادہ کر گیا۔ یس، کون؟ ایک نامانوس آواز اس کی سماعتوں میں گونجی۔ مسٹر، فون آپ نے کیا ہے، اس لحاظ سے تعارف کرانا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تعارف چھوڑیں جناب، کیا آپ ماہین نام کی بچی کے باپ ہیں؟ جی جی، وہ تیزی سے بولا، وہ میری بیٹی ہے، وہ میرے قبضے میں ہے۔ قبضہ؟ الفاظ اس کے گلے میں اٹکنے لگے اور اس نے کار سائیڈ پر کھڑی کر دی۔ جی بالکل میرے قبضے میں ہے، بلکہ سمجھے میں نے اسے اغوا کر لیا ہے۔ اسے اغوا کنندہ کا اطمینان بھرا لہجہ سنائی دیا۔ دماغ میں ابھرنے والے غصے کی لہر کو زبردستی دباتے ہوئے وہ بمشکل بولا، دیکھو جناب، میں تمہارا ہر مطالبہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، وہ بہت معصوم ہے۔ نہیں ہوگی جی، بالکل نہیں ہوگی، لیکن تم نے پولیس کو اطلاع دی یا کوئی اور چالاکی دکھائی تو پھر کوئی رعایت نہیں برتوں گا۔ غلط حرکت تمہاری معصوم بیٹی کو لولا، لنگڑا، کانا، بہرا یا اسی قسم کی کسی اور معذوری میں مبتلا کر سکتا ہے۔ نہیں نہیں پلیز، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ وہ گھبرا گیا تھا۔ بس میری گڑیا رانی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ گڈ، وہ بالکل محفوظ رہے گی۔ 30 لاکھ کو بندوبست کر لو اور میرے اگلے فون کا انتظار کرو، اور یاد رکھنا تم میرے آدمیوں کی نظر میں ہو۔ بات سنو، وہ جلدی سے بولا، مگر رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اس نے اس نمبر پر کال بیک کی مگر نمبر بند ہو گیا تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی کے اغوا نے اسے ذہنی طور پر معاوف سا کر دیا تھا۔ اچانک اس کے دماغ میں اپنے دوست بابر کا خیال آیا، جو ایک نامی گرامی بدمعاش تھا۔ لوگ اسے بابر کسائی کہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے یہ سوچ پریشان کر گئی کہ بابر اس ضمن میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ اغوا کرنے والے کو دردناک موت سے ہمکنار کر سکتا ہے، مگر وہ بھی اسے پہچاننے کے بعد۔ اور اگر بابر کی کسی بے احتیاطی کی وجہ سے اس کی گڑیا کو کچھ ہو جاتا تو خسارہ قیامت تک پورے ہونے والا نہیں تھا۔ 30 لاکھ کی رقم کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی، مگر اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے وہ اتنی رقم بہرحال قربان کر سکتا تھا۔ اتنی آسانی سے مان گیا؟ فریحہ کے لہجے میں خوشی کے بجائے دکھ کا عنصر نمایاں تھا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ حماد نے حیرانی سے پوچھا۔ خوش؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، اپنے محبوب کے ساتھ دوسری لڑکی کی شادی کی واقعی خوشی کی خبر ہے۔ فری، یہ شادی نہیں، ایک معاہدہ ہے، اپنے مقصد کی حصول کی کارروائی ہے۔ بھول گئی میں نے تمہیں زندگی کی ہر آسائش، ہر سکھ دینے کا وعدہ کیا ہے، اور ایسا کرنے کے لیے مجھے قربانی دینی ہوگی۔ میری جان، میرا جسم عارضی طور پر مسکان کے قبضے میں صحیح، میرا دل، میری روح اپنی فری کے پاس رہے گا۔ حماد، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ دولت کی چکا چوند مسکان کی دلکشی، قیمتی گاڑیوں کی سواری اور محل نما کوٹھیوں کی سکونت تمہیں مجھ سے چھین نہ لیں۔ یہ نہ ہو ہر آسائش زندگی کا لالچ مجھ سے میری زندگی جدا کر دے۔ فریحہ نے ذہن میں کلبلاتے اندیشوں کو الفاظ میں ڈھالا۔ کیا اپنے حماد پر اعتبار اٹھ گیا ہے؟ اس کا ہاتھ گرفت میں لیتے ہوئے اس نے چاہت سے پوچھا۔ نہیں، لیکن انسان کے احساسات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ یہ نہ ہو کہ محبت تمہیں جیت لے۔ ناممکن، ایسا سوچنا بھی مت۔ اگر ایسا ہوتا تو اب تک میں اس کا بن گیا ہوتا۔ یہ ڈرامہ کتنے عرصے تک چلے گا؟ میری جان، تم اپنی تعلیم تو مکمل کر لو، حماد نے اسے تسلی دی۔ فریحہ نے منہ بنا کر کہا، مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے۔ وہ اطمینان سے بولا، 2-3 سال سے زیادہ نہیں چلے گا۔ اور اس عرصے کے دوران تم کیسے، کس مقام تک پہنچو گے؟ یار، ایک ارب پتی سیٹھ کے داماد کے لیے کسی مقام تک پہنچنے میں کیا رکاوٹ ہوگی؟ ہوگی نا رکاوٹ، فریحہ نے زور دے کر کہا۔ اگر تمہارا مقصد کسی اچھی جاب کا حصول ہے تو ایسی صورت میں کسی مقام تک پہنچنے کے لیے 2-3 سال کا عرصہ بہت کم ہے۔ جانتے ہو نا ایک کوٹھے کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اچھی گاڑی اور دوسری ضروریات، کیا ایک اچھی جاب حاصل کرنے کے بعد ان تمام آسائشوں کا حصول ممکن ہے؟ وہ بھی 2-3 سال میں؟ نہیں، حماد نے انکار میں سر ہلایا۔ اس نے وضاحت چاہی، تو پھر سیٹھ داؤد کی دولت کس کام آئے گی جو مسکان کو وراثت میں ملنی ہے؟